بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دال روٹی چل رہی ہے، مزید کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اس سے پوچھا، کام کا دال روٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، ذرا سا سوچا اور ذرا سے گرم لہجے میں بولا، کیوں نہیں ہے؟ انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اسے حرص، ہوس اور لالچ کا دامن نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اسے قناعت سے کام نہیں لینا چاہیے، اسے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ 99 کے چکر میں رہتے ہیں اور یہ شروع میں لاکھ روپے کے لیے کام کرتے ہیں، پھر کروڑ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، پھر 1 ارب روپے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، آخر میں کروڑ پتیوں کی ریس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوس کی دنیا کے لوگ ہیں جن کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ وہ رکا، اس نے لمبا سانس لیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کا مطلب ہے انسان دنیا میں صرف دال روٹی کا بندوبست کرنے آیا ہے؟ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے؟ اس کا چولہا 3 وقت جلنا چاہیے، اس کے پاس پہننے کے لیے 4 کپڑے ہونے چاہیے، اس کا 3 مرلے کا گھر ہونا چاہیے، اور اس دوران اسے ایک آدھا اسکوٹر مل جائے تو غنیمت ہے۔ بس اس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور وہ باقی زندگی مکھیاں مارے، موت کے فرشتے کا انتظار کرے۔ اس نے کروٹ بدل کر فوراً جواب دیا، نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ میں نے عرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم سب دنیا میں صرف 2 کاموں کے لیے بھجوائے گئے ہیں، ہم دال روٹی کا بندوبست کریں اور باقی زندگی عبادت کریں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کے لیے دوسری مخلوقات بنا دی ہیں۔ جانوروں اور پودوں کی زندگی کا مقصد دال روٹی کا حصول ہے، جبکہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے اور جانور بنا دیے تھے اور یہ دونوں قدرت کے مقاصد پورے کر رہے تھے تو پھر انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بے بس ہو گیا، اور بے بسی کی عالم میں وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے 2 مسئلے ہیں، ایک، ہم لوگ دولت اور کام کے بارے میں غلط تصورات کے شکار ہیں۔ دولت اور کام برا نہیں ہوتا، دولت کا غلط استعمال اور منفی کام برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ پوٹینشیل اور عقل دے رکھی ہے، اس کا چند لاکھ روپے کے لیے کام کرنا، دال روٹی، چند مرلوں کا مکان اور چھوٹی سی سواری پر قناعت کر لینا خود غرضی ہوگی، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد کام کرنا صدقہ۔ کوئی سیٹ اگر اپنی دکان، فیکٹری نہ لگائے یا لاکھ پتی لوگ کروڑ، ارب اور خرب کی دوڑ میں شامل نہ ہو تو لاکھوں لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ شیر کو دن میں صرف 5 کلو گوشت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ 5 کلو گوشت کے لیے 5 من کا بھینسا شکار کرتا۔ اگر شیر قناعت پر آ جائے، وہ روزانہ بھیڑ یا بکریوں کے بچوں کا شکار کرنا شروع کر دے، جنگل کے وہ آدھے جانور بھوکے مر جائیں جن کی خوراک کا انحصار شیر کے شکار پر ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، اس کے بعد بولا، اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کو برا کیوں کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اس لیے کہ قارون نے انویسٹمنٹ کے بجائے ڈپازٹ کی پالیسی کو اپنا لیا تھا۔ اس نے دولت جمع کی تھی، اور اللہ تعالیٰ دولت جمع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سرمایہ کاری اور سرمایہ کو آگے پھیلانے، دولت کی تقسیم، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، اور ایک کمپنی کے بعد دوسری کمپنی بنانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اس میں ایک حکمت بھی رکھی ہے، تم یقین کرو، کام کا معاوضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا کے جو لوگ معاوضے کے لیے کام کرتے ہیں وہ خود غرض اور لالچی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کو برکت سے نوازتا ہے جو ضرورت نہ ہونے کے باوجود کام کرتے ہیں۔ آپ اگر اس کے بعد اسلام کی جدوجہد کا مطالعہ کیجیے اور یہ کہ اسلام 6 بڑی عظموں تک کب پھیلا، یہ اس وقت پھیلا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طاقت، وجاہت، دولت، اثر و شوق میں اضافہ کیا، اور وہ دنیا کی دوسری قوموں سے آگے نکل گئے۔ ان کے پاس دنیا کے بیسٹ پروڈکٹ سے وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ پوری دنیا پر نظر ڈالو تو آپ کو ہر خاندان، معاشرہ اور وہ ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا جس میں دولت اور علم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہر وہ ملک جس نے دولت یا علم میں سے
کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ترقی کی دوڑ میں مار کھا گیا۔ چنانچہ دولت اور کام کو کبھی برا نہ سمجھو، یہ قوموں اور انسانوں کو عزت دیتی ہیں، تم صرف اس کے استعمال کو جائز اور درست